وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مائدہ آیت نمبر 85، درس نمبر 508. آج کا موضوع کیا ہمارا ٹھکانہ جنت ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. اور جب اس کتاب کو سنتے ہیں جو سب سے پچھلے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، تو تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے حق بات پہچان لی. اور وہ خدا کی جناب میں عرض کرتے ہیں کہ اے پروردگار، ہم ایمان لے آئے، تو ہم کو ماننے والوں میں لکھ لے. وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ. اور ہمیں کیا ہوا ہے کہ خدا پر اور حق بات پر جو ہمارے پاس آئی ہے ایمان نہ لائیں، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ پروردگار ہم کو نیک بندوں کے ساتھ بہشت میں داخل کرے گا. سامعین کرام، سورہ مائدہ آیت نمبر 85. وَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کہنے کے بدلے دیے جنات تجری من تحت الانہار، ایسے باغات جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، وذالک جزاء المحسنین، اور نیکی کرنے والوں کا یہی بدلہ ہے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے انکار کیا اور جھٹلایا ہمارے احکامات کو، یہ اصحاب الجحیم ہیں، دوزخ کے رہنے والے ہیں. سامعین اکرام، گزشتہ مضمون کے ساتھ آج کا سبق جو ہے وہ جڑا ہوا ہے، اور گزشتہ سبق میں ہم نے یہ پڑھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عیسائیوں میں ایسے لوگ تھے جو دین کو سمجھتے تھے، عالم تھے، فقراء تھے، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے انتظار میں تھے. اور جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا سنا اور ان سے ملاقات کی یا ان کا کلام سنا، تو ان کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے نکلے اور انہوں نے فوراً ایمان قبول کر لیا. تو ایسے، اور انہوں نے یہ جو گزشتہ سبق تھا اس میں یہ کہا کہ بھئی ہم نے تو ایمان قبول کر لیا ہے، ہم ایمان لے آئے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں
شاہدین میں، شہیدوں میں لکھ لے۔ شہید کہتے ہیں گواہ کو۔ یہ جو ہم یعنی جو جنگ میں مر جاتا ہے نا، اور اس کو ہم شہید کہتے ہیں، تو اصل میں شہادت ہوتی ہے۔ شہادت مطلب گواہی۔ یعنی اس بات کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں، یہ کوئی خاص ایک ایسا نہیں ہوتا۔ گواہی دینا، شہادت مطلب گواہی دینا۔ جنگ میں اگر کسی نے کافروں سے لڑتے ہوئے اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کر دی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے اللہ سے کیا ہوا وہ وعدہ پورا کر دیا کہ اللہ تعالیٰ میری جان بھی آپ کا تھا، میری مال بھی آپ کی تھی، میں نے اس کو آپ کے دین پر قربان کر دیا، تو وہ شہید کہلاتا ہے۔ اور ہر وہ شخص جو عملی طور پہ گواہ ہو، گواہی دیتا ہو۔ دیکھیں شہادت کی قسمیں ہیں نا، ایک تو عملی شہادت ہے، یعنی آپ اپنے عمل سے شہادت دیں کہ میں ایمان والا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ توقع کر لی ہے کہ اور ہمیں یہ منصب عطا فرمایا ہے کہ تم نے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ تم لوگوں پر گواہی دو گے، یعنی اپنے عمل سے ایک نمونہ پیش کرو گے، اور تمہارے لیے رسول کی ذات میں ایک نمونہ ہوگا، ایک گواہی ہوگی۔ کنتم خیر امت، نہیں وہ ہے نا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ یہ دیکھیں سبق کی باتیں ہم ساتھ ساتھ انشاءاللہ کرتے رہیں گے، اور قرآن تو دیکھیں نصیحت ہی کا نام ہے۔ اگر تھوڑے چند الفاظ میں نے اپنے آپ سے آپ کو قرآنی کے لحاظ سے اور اپنی نصیحت کے لیے کہہ رہا ہوں، تو یہ بری بات نہیں، اچھی بات ہے۔ اس کو مطلب آپ سن لیں توجہ سے کہ بھئی یہ مضمون تو ہے نہیں، قرآن یہ کیا ترجمہ کیا اور اس نے اب کیا کہہ رہا ہے، نہیں، تو قرآن ہی ہے، سارا مضمون تو قرآنی کا۔ شہادت کا دیکھیں فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ پہ میں بات کر رہا ہوں۔ تو شہادت کی اقسام ہے۔ ایک عالم اور قرآن کی دعوت دیتے ہوئے اور تبلیغ کرتے ہوئے اپنی موت مر جائے تو وہ بھی عملی طور پہ شہید ہی ہے، عملی طور پہ۔ بہرحال تو میں آپ کو تذکرہ کر رہا تھا کہ جو امت مسلمہ ہے اس کی ڈیوٹی یہ ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے میں نے تمہیں ایک میانہ رو امت بنایا ہے، تم حد سے تجاوز کرنے والے نہیں ہو، دین میں غلو کرنے والے نہیں ہو، نہ کمی کرتے ہو نہ زیادتی کرتے ہو، تم درمیان مابین یعنی ایک درمیانی امت ہو، امت وسط اس کو کہتے ہیں۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور یہ اس لیے کہ تم لوگوں کے سامنے عملی شہادت پیش کرو، کہ لوگ دیکھیں کہ اسلام کی عملی تعبیر یہ لوگ ہیں، یہ ملک ہے، یہ لوگ ہیں، یا یہ شخص ہے ذاتی طور پہ۔ ہر مومن ذاتی طور پہ شہادت دیتا ہے اپنے ایمان کی، اور اپنے عمل سے وہ شہادت پیش کرتا ہے۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، آپ بھی شہید ہیں، آپ کو شہید ہونا چاہیے۔ اب یہ دیکھیں الفاظ میں کہہ رہا ہوں تو اس میں بہت سے لوگ کہیں گے کہ بھئی یعنی وہ موت کی طرف جائیں گے، نہیں، عملی طور پہ ہم شہید ہیں اور شاہد ہیں۔ اور یہ شاہد کے الفاظ بھی سورہ مزمل میں مجھے وہ آیت یاد آ رہی ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو اے لوگو، ہم نے یہ رسول تمہارے لیے بھجوایا ہے، وہ تمہارے لیے نمونہ ہے، گواہ ہے عملی طور پہ، شاہدن علیکم۔ اب ظاہر ہے یعنی یہ تو ہم نے بالکل ہی اسلام کا جو سبق ہے، کیا سبق، سارا سبق ہی فراموش کر دیا ہے آج۔ یعنی آج تو بہت بری حالت ہے ہماری، سارا جو سبق ہے ہمیں پڑھایا گیا تھا یا جو ذمہ داریاں ہیں وہ ہم نے بھلا دی ہیں، اور ایک نقطے کو ہم نے یعنی یقین کر لیا ہے، اور وہ باطل ہے، وہ یقین باطل ہے۔ ہمارا یہ خیال ہے کہ اللہ نے ہمیں دنیا کی کامیابی کے لیے بنایا ہے، ہمارا یہ خیال ہے کہ دنیا کی کامیابی اصل کامیابی ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے، ماننا ہے عملی طور پہ کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہے۔ ہمارا عملی طور پہ یہ ماننا ہے کہ
قبر کی زندگی کوئی بھی نہیں ہے۔ ہمارا یہ یقین ہے کہ میدان حشر برپا نہیں ہوگا اور میں رب کے سامنے کھڑا نہیں ہوں گا، اور نہ جنت ہے نہ دوزخ ہے، ہمارا یہ ماننا ہے عملی طور پہ۔ دیکھیں اعمال سے پتہ چلتا ہے، ایک انسان جو حرکات کر رہا ہے نا اس سے اس کا پتہ چلتا ہے، عمل سے پتہ چلتا ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ بہرحال وہ شہید کا میں تذکرہ کر رہا تھا کہ شہادت، تو شہادت کی اقسام ہیں۔ پھر اصل شہادت جو ہے، یعنی جو ذمہ داری ہم تمام مسلمانوں کو دی گئی ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ تم لوگوں کے سامنے، تم نے اے مسلم امہ، تم نے لوگوں کے سامنے ایک نمونہ پیش کرنا ہے، اور تمہارے لیے رسول کی ذات میں نمونہ ہے۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، وہ سورہ مزمل کی بھی میں نے آپ کو آیت سنا دی کہ اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ۔ تو دیکھیں سارے معنی کو آپ کے دین، یعنی یہ باتیں میں کروں اپنے ساتھ نوٹ کرتے جائیں، نوٹ مطلب ذہن نشین کرتے رہیں، کہ آپ کے ذہن میں کوئی کوئی ایسی بات نہ ہو جو بنا کسی وضاحت کے رہ جائے، کیونکہ یقین جو ہے آپ کے لیے ضروری ہے، میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی۔ اور یقین تب پیدا ہوگا کہ جب دلائل سے ایک بات ثابت ہو جائے اور وضاحت سے بات ہو جائے۔ تو قرآن نے بھی اسی طرح لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، قرآن کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا كَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے رسول یہ کلام میں نے آپ پر نازل کیا ہے تاکہ آپ ان کو وضاحت کریں جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے۔ تو بہرحال یا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، آپ ہمیں شہادت دینے والوں میں سے لکھ لیں۔ اب دیکھیں یعنی گزشتہ جو آیت ہم نے پڑھی تھی اس میں تو یہی تھا نا کہ آپ ہمیں شہادت دینے، گواہی دینے والوں، تو اصل مطلب شہادت کا گواہی ہوتی ہے۔ گواہی عملی طور پہ بھی ہے، آپ کو میں کہہ رہا ہوں عملی طور پہ یعنی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خود بھی لوگوں کے سامنے ایک نمونہ بن کے پیش کریں اور عملی طور پہ شہادت دیں کہ اسلام یہ ہے اور مومن ایسا ہوتا ہے۔ تو بہرحال آپ یعنی اس کو آپ دیکھیں کہ آپ یعنی آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ بہرحال اب یہ جو جملہ ہے آج کا جو سبق ہے فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، یعنی جو انہوں نے سچی بات کہی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کر لیا، اور اب اس کا بدلہ تو جنت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، جو مخلص لوگ ہیں، محسن مخلص، احسان نیکی کرنے والے کو بھی اور محسن مخلصین کو بھی کہتے ہیں، کہ محسن جو مخلص ہے اس کی بات کو اللہ تعالیٰ قبول بھی کرتا ہے اور اس کا عوض بھی دیتا ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ دیکھیں ہم آج کل جو ہے ہم میں خلوص نہیں ہے، دین اللہ کے لیے ہم نے خالص نہیں کیا، کیوں کہ ہم مخلص نہیں ہیں، اخلاص نہیں ہے۔ ہمارا اخلاص ہے، ہم مخلص ہیں دنیا کے ساتھ، دنیا سے ہم نے اپنا دل لگا لیا ہے اور ہم دنیا کے بندے ہیں، ہم اللہ کے بندے نہیں ہیں۔ یہ بات مجھے کہنے دیں اور سمجھیں آپ اس بات کو اور اپنا احتساب کریں۔ اگر آپ دنیا کے ساتھ مخلص ہیں تو آپ کو اپنا اخلاص تبدیل کرنا ہوگا اور آپ اپنے آپ کے ساتھ مخلص ہو جائیں۔ اللہ کے ساتھ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے لیے مخلص ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچا لو۔ بہرحال فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ، اب دیکھیں ایک بات کہی انہوں نے، دل نرم تھا تھوڑا سا، یہ جو شان نزول کے حساب سے یہ جو مضمون چلا رہا ہے اس کو آپ دیکھیں۔ کچھ لوگ انتظار میں تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے
انتظار میں تھے. آئے وہ، انہوں نے وہ تعلیم سنی، اور یہ چونکہ پہلے سے انتظار میں تھے اور ان کے دل جھکے ہوئے تھے، یہ جانتے تھے ذالک بأن منہم قسیسین ورہبانا وانہم لا یستکبرون، تو انہوں نے فوراً قبول کر لیا. بلکہ انہوں نے وَإِذَا سَمِعُوا إِلَىٰ مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، انہوں نے جب سنا تو ان کی آنکھوں سے تم دیکھتے ہو کہ آنسو بہنے لگے. تو جب حق بات آ جاتی ہے، ایک سچ آ جاتا ہے، شاید آپ کو اس کا تجربہ نہ ہو، لیکن سچی بات جو ہے وہ دل پہ اثر کرتی ہے، اور بے ساختہ جو ہے انسان جو ہے آنکھوں سے آنسو، یعنی آنکھیں نمالود ہو جاتی ہیں. بہرحال تو اللہ تعالیٰ، اب دیکھیں مخلص کی جزا جنت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں. وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو مخلص ہیں اس کا بدلہ یہی جنت ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے لیے مخلص بنائے کہ ہم زندگی اللہ کے لیے گزاریں اور خلوص سے گزاریں. یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا الا للہ الدین الخالص، کہ دین جو ہے زندگی گزارنا یہ خالص اللہ کا حق ہے کہ تم اللہ کے لیے زندگی گزارو. ہمارا تو معاملہ مختلف ہے سامنے کے نام، ہم غیر اللہ کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. کوئی اپنے لیے زندگی گزار رہا ہے، کوئی اپنی بیوی بچوں کے لیے. اور آپ بیگمات کو دیکھیں، بس وہ کہتی ہیں بس یہی میرا شوہر ہے، یہی ہے، میں اس سے ناراض نہیں ہوں گی، اس سے نہ لڑوں گی تو کس سے لڑوں گی. عام طور پہ خاتون خانہ اکثر اپنے شوہر کے ساتھ بدست و گریبان رہتی ہے، اور وہ وجہ یہ پیش کرتی ہے کہ میں اس سے نہ لڑوں تو کس سے لڑوں، اس سے خفا نہ ہوں تو کس سے کروں. یہ ایک عجیب سی منطق ہے نا. تو بہرحال وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن ویسے ہی میں آپ کو ذرا ٹوکتا رہتا ہوں کہ آپ اپنی اصلاح کر لیں. تو یہ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ. پھر دوسری آیت جو ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جنہوں نے انکار کیا اور تکذیب کی میرے احکامات کی، اولئک اصحاب الجحیم، یہ دوزخ والے ہیں، یہ دوزخ میں جائیں گے. دیکھیں اس آیت کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں، ایسا نہ ہو کہ ہم خوش فہمی میں رہ جائیں اور حالانکہ یعنی ہم نے دوزخ اپنے لیے کما لی ہو. ہم مسلمان آج کل جو ہیں تو یہ تو بہت بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہے. ایک تو غلط فہمی ہمیں یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، حقیقی مسلمان ہیں، جبکہ اسلام کو نہ ہم جانتے ہیں، نہ جاننا چاہتے ہیں، نہ قبول کیا ہے، نہ قبول کرنا چاہتے ہیں. یہ بڑے سخت الفاظ ہیں جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، لیکن حقیقت آپ دیکھ لیں کہ خالص بندگی کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. دین اسلام میں پورے کا پورا داخل ہونے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. اسلام کو ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے. آج دیکھ لیں جو ممبر رسول ہے، مسجدوں کے ممبر ہیں، آپ کو اللہ کی بندگی کی دعوت عام طور پہ نہیں دی جاتی. خاص طور پہ تو اللہ ماشاء اللہ اللہ کے بندے ہیں، لیکن آپ دیکھ لیں ممبر سے قصے کہانیاں اور تفرقہ بازی. ہر مسجد پہ ایک لیبل لگا ہوا ہے کہ یہ فلاں فرقے کی مسجد ہے، لہٰذا دوسرے فرقے والے اس میں تکلیف نہ کریں. ہمارے اپنی جو مسجد ہے اس میں پہلے بریلی امام تھا تو دیوبندی نہیں آتے تھے، اب دیوبندی امام ہے تو اب بریلوی جو ہے وہ اپنی مسجدوں میں جاتے ہیں. یعنی یہ میرا آنکھوں دیکھا حال ہے. دیوبندی کے پیچھے کہتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھتے، وہ جاتے ہیں اپنی مسجدوں میں جاتے ہیں. یہ حالت ہے ہماری. تو دین کو ہم نے کس قدر بگاڑ دیا ہے. دیکھیں ایک بندے تھے، فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ وَأَنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ. یہ رب کی پکار ہے سامنے کرام کہ فرقوں کو چھوڑ دو، ایک دوسرے کو مشرک اور کافر کہنا چھوڑ دو، میں تمہارا رب ہوں، بس میری بندگی کرو.
لیکن ہم نے تو دین کو تقسیم کر دیا ہے. دیکھیں میں کسی فرقے کے یعنی یہ فرقہ واریت کے میں صرف خلاف ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے. ایک خالص اللہ کی بندگی ہے، قرآن ہے اور رسول کا ایک نمونہ ہے ہمارے سامنے، اسی کے مطابق آپ زندگی گزاریں. فرقہ کوئی لیبل لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو پسند کیا ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اور اس شخص سے بات کس کی اچھی ہے؟ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور خود عمل صالح کرے اور یہ کہے کہ میں مسلمانوں کی جماعت کا ایک فرد ہوں، میں کوئی خاص توپ چیز نہیں ہوں، میں عام مسلمان ہوں بس. ہمارے شیخ کہتے تھے، ہمیں نصیحت کرتے تھے کہ تم نہ قطب بنو نہ غوث بنو، بس مسلمان بن جاؤ. سبحان اللہ، سادہ مسلمان بن جاؤ. یہ ہمیں ان کی نصیحت تھی. قطب اور غوث کے چکر میں مت پڑو، لیکن تم مسلمان بن جاؤ بس. تو بہرحال یہ جو آیت 86 نمبر پڑھ رہا ہوں، اس کو ذرا غور سے سنیں اور غلط فہمی میں نہ رہیں. یہ دونوں دیکھیں، کفرو کے اگر آپ لیتے ہیں ناشکری، تو ناشکری اور تکذیب یہ دونوں ہمارا رویہ ہے. ناشکری کو آپ یعنی دیکھیں، یہ کفر کا مطلب ناشکری بھی ہے. جو لوگ ناشکرے ہیں اور جھٹلاتے ہیں میرے احکامات کو، تو اولئک اصحاب الجحیم، یہ دوزخ میں جائیں گے. ہم فیہا خالدون کے الفاظ آئیں. یہی الفاظ جو ہیں قرآن میں دیکھیں کافی مرتبہ ہے. حقیقت ایک ہوتی ہے اور وہ پھر اللہ تعالیٰ مختلف مناسب مواقع پہ وہ بیان کرتا ہے. مثال کے طور پہ زیر زبر کے فرق کے بغیر یہ آیت سورہ بقرہ بھی موجود ہے. اہبتوا منہا، اترو. اہبتوا، اترو، یہاں سے اترو. اے آدم تم جاؤ زمین پر. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. زمین پہ جاؤ، زندگی گزارنے کے لیے میں تمہیں ہدایت دوں گا. تو جس نے ان ہدایات کے مطابق زندگی گزاری تو وہ کامیاب ہوں گے. فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. وہی الفاظ ہیں، کفروا وکذبوا بآیاتنا، یہاں بھی وہاں بھی. حقیقت ایک ہے. آپ اصل میں غلط فہمی میں پڑے ہوئے کہ ہم مسلمان ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ ایمان کو سمجھیں، اللہ کے رسول کی دعوت کو قبول کریں، اللہ کو منزل بنا لیں، دنیا سے رخ موڑ کے اللہ کی طرف کر لیں، اللہ کو منزل بنا لیں اور اللہ کے راستے پر رسول کے طریقے کے مطابق چلیں. آپ کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. جنت آپ کی ہے. یہ تو ریٹن اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا. یہی الفاظ کہہ دینا. دیکھیں میں تو آپ کو شارٹ کٹ بھی بتاتا ہوں نا. اب یہ عیسائی تھے. اب جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور جب وَإِذَا سَمِعُوا، انہوں نے ابھی عمل نہیں کیا تھا، بس ایمان لے آئے اور کہا کہ ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین. پھر یہ بھی کہا کہ وما لنا لا نؤمن باللہ وما جانا من الحق ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحین. یہ الفاظ ہیں، یقین کے ساتھ انہوں نے کہے تو بس جنت کا پروانہ مل گیا انہیں. فاصابہم اللہ بما قالوا جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وذالک جزاء المحسنین. اصل تو دیکھیں عقیدہ ہوتا ہے، اصل یقین ہوتا ہے، ایمان ہوتا ہے. ہمارا اصل میں وہ ایمان ہے نہیں. اعمال ہم کیے جا رہے ہیں، یہ نمازیں اور یہ گرمی کے روزے اور یہ زکاتیں اور یہ حج اور عمرے کے سفر اور یہ اور وہ،
یہ سارے اعمال باطل ہیں اگر کسی کا ایمان باللہ نہیں ہے جیسا کہ مطلوب ہے. یعنی مشرک انسان، میں آپ سے آپس کی بات کر رہا ہوں، مشرک انسان اگر حج کر بھی لے، کوئی پیسے یعنی ہر مہینے یہ پیسے خرچ کرے، زکوٰۃ کو میں پیسے خرچ کرنے کا کہہ رہا ہوں، اور بھوکا پیاسا رہے، روزے رکھ لے، ایک مشرک جو کلمہ توحید سے انکاری ہے، اگر وہ نماز 5 وقتہ شروع کر دے، تھوڑی توجہ سامنے کرم، آخری بات کر رہا ہوں، اس کا ایمان باللہ نہیں ہے، ایمان بالرسول نہیں ہے، ایمان بالآخرت نہیں ہے، جیسا کہ ہم، اب وہ 5 وقت کا نمازی ہو بن جائے، روزے شروع کر دے اور زکوٰۃ بھی دینے لگے اور حج اور عمرے بھی شروع کر دے، آپ کا کیا خیال ہے وہ جنت میں چلا جائے گا؟ اس کا تو عقیدہ ہی نہیں ہے، اس کا تو ایمان ہی نہیں ہے، وہ جنت میں کیسے جائے گا؟ پہلے تو ایمان شرط ہے. آپ مشرک یعنی ایسا اگر آپ کی مسجد میں ایسا شخص آ گیا، ہندو اگر آ گیا اور وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھنے لگا، تو پہلے آپ اس سے پوچھیں گے یہ دیکھیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، ہمارے گرد و نواح میں ایسے لوگ رہتے ہیں نا، ایک سکھ آ گیا آپ کی نماز میں شامل ہو گیا، تو آپ اس سے پوچھیں گے کہ بھئی تم نے ایمان قبول کر لیا ہے، تم نے کلمہ توحید پڑھ لیا ہے، تم ہمارے رسول کو مانتے ہو؟ وہ کہے گا کہ نہیں میں تو نہیں مانتا. ہندو آ کے اگر شامل ہو جائے، چلیں مثال کے دیکھیں، مثال سمجھانے کے لیے ہوتی ہے، ایک عیسائی آ جائے، ہندو آ جائے کہ بھئی تم تو بت پرست ہو اور تم اللہ کی توحید کے قائل ہو گئے ہو، کیا تم مانتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے؟ اس وہ کہتا ہے نہیں، میں تو اور بتوں کو بھی مانتا ہوں اور بتوں کی بھی عبادت کرتا ہوں. تو آپ کیا کہیں گے؟ تم نماز کیوں پڑھ رہے ہو؟ کہیں گے آپ اسے دیکھیں ایسی صورتحال ہے. ہمارے دل میں تو بت ہیں، دنیا کے بت ہیں، دنیا سے ہم محبت کرتے ہیں اور دنیا کا بہت بڑا بت ہے. اس دنیاوی مفادات کو ہم اخروی مفادات پر قربان کرنے کے لیے تیار نہ ہیں، نہ کرنا چاہتے ہیں مفادات. یہ ایک جملہ ہے، میں آپ کو چیلنج کے طور پہ کہہ رہا ہوں. یہ تو پھر بت پرست اور کسے کہتے ہیں؟ ایک بت پتھر کے ہوتے ہیں، ایک دل میں بت ہوتے ہیں. گرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، تو آپ کی تو یہ کعبہ دل جو ہے اس میں آپ نے بت سجا رکھے ہیں. بہرحال تو بہرحال یہی ہے، والذین کفروا وکذبوا. دیکھیں نتیجہ اس پہ انشاءاللہ تھوڑی سی بات اور بھی کریں گے، ابھی وقت ہمارا اختتام پذیر ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ. چلیں بس یہی آیت ہے، دوسری پر بعد میں پڑھ لیں. اللہ تو ترجمہ سنا دیں. فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا فَأَصَابَهُمْ دیا، بِمَا قَالُوا ان کے کہنے کے سبب، جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، یعنی وہ مستحق ہو گئے جنت کے جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے. وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، اور یہی بدلہ ہے محسنوں کا، یعنی جو محسن ہیں، جو مخلص ہیں، ان لوگوں کا جنت کے علاوہ کوئی بدلہ نہیں ہے. وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ. بہرحال ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين۔ تو خدا نے ان کو اس کہنے کے عوض بہشت کے باغ عطا فرمائے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور نیکوکاروں کا یہی صلہ ہے۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔